تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عام طور پر ہم لوگ اس پر بولتے نہیں ہیں، اس پر تبصرہ نہیں کرتے ہیں، اور بیان کرنے کو لوگ جو ہے اس کو مایوس سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بول دیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، کیا کہیں گے کہ مولانا صاحب دیکھیے کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ اگر نہیں بولتے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پوچھ گچھ کر لے کہ بھائی جب آپ کی نظر میں یہ بات تھی، آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی، آ گئی تھی، آپ کے ذہن میں یہ بات تھی، تو آپ نے اس پر تبصرہ کیوں نہیں کیا، آپ نے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، آپ نے کہا کیوں نہیں؟ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب بات جو ہے سب کے ذہن میں آ جائے، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بھی ذہن میں بات آ جاتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ بھی ہیں لیکن وہ لوگ بھی اس پر تبصرہ نہیں کرتے ہیں، نہیں بولتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے جو اگر نامناسب ہو تو آپ جو ہے تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی اس عمر میں ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے، بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ اگر محلے میں، بستی میں، گاؤں میں اگر کسی مالدار آدمی، جس کو ہم پیسہ والا آدمی بولتے ہیں، جی زمین جائیداد مال دولت، اگر کسی مالدار آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے، لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی جنازے کی نماز میں آتے ہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، رکشہ چلانے والا ہے، ٹھیلا چلانے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، مزدور آدمی ہے، کم پیسے والا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے، تو لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جنازے کی نماز میں وہ مجمع اور وہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے جو ایک عام مالدار لوگوں کے جنازے میں بھیڑ ہوتی ہے، اور لوگ اس کی جنازے کی نماز میں جاتے ہیں۔ اگر ہم نے یا آپ نے یا کسی نے اس نیت سے کہ وہ پیسہ والا آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، یہ سمجھ کر کے آدمی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جنازہ پڑھنے کے لیے جائے۔ اور غریب آدمی ہے، غریبی میں، مفلسی میں اس کی زندگی گزری ہے، تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ ایک عام آدمی تھا، اس کی جنازے کی نماز میں جانا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ عام طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یہ بات لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے اور ہوتی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عام طور پر ہم لوگ جنازے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جنازے کی نماز میں خالص صرف آپ کی، ہماری، ہم سب کی نیت یہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کا جنازہ ہے، ایک ایمان والے کا جنازہ ہے، مسلمان ایمان والا ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، بحیثیت ایمان، بحیثیت مسلمان اسلام کے جو ہے، آپ اس ناطے سے، اس نیت سے، اس ارادے سے اس کی جنازے کی نماز میں جاتے ہیں، انشاءاللہ اس مردے کو بھی فائدہ ہوگا آپ کے جنازے کی نماز پڑھنے سے، اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نیت اگر ہماری گڑبڑ ہے اور ہم اس نیت سے اگر جنازے کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، تو پھر کسی بڑے مفتی صاحب سے جا کر کے آپ مسئلہ فتویٰ پوچھئے کہ یہ شخص مالدار تھا، یہ پیسہ والا آدمی تھا، جی یہ دولت والا آدمی تھا، یہ حکومت والا آدمی تھا، یہ صاحب اقتدار تھا، اس لیے ہم نے اس کی جنازے کی نماز ہم نے پڑھی ہے، یا اس کی جنازے کی نماز میں ہم لوگ گئے تھے، ہم لوگوں نے نماز پڑھی ہے، اور باقی جو ہے ہم لوگوں کی کوئی اس طرح کی نیت نہیں تھی۔ اچھا لوگ دیکھتے بھی رہیں گے کہ بھائی پیسہ والا آدمی ہے کہ کس کے گھر سے آیا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، لوگ اس کو بھی تھوڑا سا جانچ پڑتال لوگ کرتے رہتے، نظر میں رکھے رہتے ہیں، کیا بات ہے ان کے گھر سے دیکھ رہے کوئی آدمی نہیں تھا۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے بھائی، کیوں نہیں تھا، اس کے ساتھ کیا مجبوری تھی، کیا ان کے ساتھ پریشانی تھی۔ تو بہرحال یہ مسئلہ الگ ہے، یہ بات الگ ہے۔ تو ہمیں جو ہے یعنی ہمارے گھر میں اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ بھائی کس کے گھر سے آیا، کہاں سے لوگ آئے، یہ سب کو بھی ہمیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی بھی جانچ پڑتال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس پر بھی تذکرہ اور تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
جس کو اللہ توفیق دے تو آ جائے۔ لیکن ایک عام بات بتا رہا ہوں کہ غریبوں کے جنازے کی نماز میں لوگ کم جاتے ہیں کہ پیسے والے لوگوں کے جنازے میں لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ یہ فلسفہ، یہ منطق آج تک مجھے نہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے اور نہ پتہ نہیں یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ بہرحال جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ لوگوں سے میں صرف یہی درخواست کروں گا، محلے میں، بستی میں آپ کا کوئی قریب ہو، دور کا ہو، بہرحال آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ اپنا ہے کہ نہیں جی۔ اگر کوئی کرائے کے مکان پر ہے یا باہر سے آ کر کے انہوں نے اپنا مکان بنایا تو باہر کا آدمی ہے، اپنے محلے کا تھوڑی آدمی ہے، یہ نہ بولنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو نہیں گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر یہی ہمارا رشتہ دار ہوتا، یہ ہمارا گھر کا کوئی فرد ہوتا جی، ہمارا کوئی قریبی ہوتا، ہمارا دوست ہوتا، ہمارے تعلقات کا ہوتا، ہمارا کوئی خاص رشتہ دار ہوتا تو ہم جاتے کہ نہیں جاتے؟ تو آپ جاتے، ضرور جاتے۔ تو جس طریقے سے اگر آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں اور آپ کے قریبی رشتہ دار میں اور آپ کے دوست احباب میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے آپ وہاں جنازے کی نماز میں جاتے ہیں اور اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے چھٹی لیتے ہیں، اپنے کام کا نقصان کرتے ہیں، ہر مشقت برداشت کر کر کے آپ وقت کو فارغ کر کر کے جنازے کی نماز میں جاتے ہیں، ویسے ہی ہر مسلمان کو یہ بات سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، یہ کبھی آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ ہمارا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے، یہ تو محلے کا نہیں ہے، یہ تو باہر کا آدمی ہے، یہ تو کرائے پر رہتا ہے، یہ تو یہاں کا نہیں ہے، یہ تو وہاں کا ہے۔ یہ بات بولنے کی تو ہے ہی نہیں کسی وجہ سے جا سکے تو وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کے خیالات جو ہے آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے حتی الامکان، الا یہ کہ کوئی ایسی ایمرجنسی، کوئی خاص ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں تو وہ مسئلہ الگ ہے، ورنہ ایک عام مسلمان کی جنازے کی نماز میں آدمی کو شرکت کرنی چاہیے۔ اس سے جو ہے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے، تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہے ہمارے جنازے کی نماز میں جانے کی وجہ سے اگر اس شخص کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے؟ آج ہم دوسرے کی جنازے کی نماز میں پہل کرتے ہیں، پہل کریں گے، جائیں گے، تو کل کو ہمارا بھی تو نمبر آئے گا۔ اگر ہم اس نیت سے جنازے کی نماز میں جا رہے ہیں کہ بھائی وہ مسلمان ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ رشتہ دار ہے یا نہیں، محلے کا ہے کہ نہیں، ہم یہ سب چیز ہماری ذہن میں نہیں ہے، صرف بحیثیت مسلمان کے ہم جنازے کی نماز میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ جب ہمارا بھی انتقال ہوگا اور ہماری بھی جنازے کی نماز ہوگی، ہمارا بھی جنازہ ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی شریک ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال بڑا اونچا عمل ہے جنازے کی نماز پڑھنا، مٹی دینے کے لیے جانا، قبرستان جانا۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اگر کوئی جنازے کی نماز پڑھ لیتا ہے، ایک قرات یعنی احد پہاڑ کے برابر نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال حدیث میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قرات کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ احد پہاڑ کے برابر، تو احد پہاڑ کے برابر نیکی ملتی ہے یا اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہ تفصیل نہیں ہے۔ بہرحال اگر نیکی ہو کسی بھی شکل میں، اللہ تبارک و تعالی اگر اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے تو پھر ہمارا کیا نقصان ہے؟ تھوڑا سا ہم مشقت برداشت کر رہے ہیں، تھوڑی سی جو ہے آپ دقت اٹھا کر کے، مصیبت اٹھا کر کے، مصیبت کیا اٹھانا ہے، اس میں کوئی پہاڑ تو توڑنا نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ اپنی دکان کو بند کر کے جا رہے ہیں، آج کا کام آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دوسری ضروریات کو جو ہے آپ آگے پیچھے تقاضے کو دبا کر کے اور اپنے کام میں نہ جا کر کے آپ وقت کو فارغ کر کے جنازے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، یہی مشقت ہے، یہی تھوڑی سی پریشانی ہے، ورنہ کوئی اس میں پہاڑ توڑنا تو ہے نہیں۔ تو ایک قرات کا برابر ثواب ملے گا، اور مٹی دینے میں اگر شریک ہو گئے، قبرستان چلے گئے، مٹی دے کر کے واپس آ جاتے ہیں تو 2 قرات کا برابر ثواب ملے گا۔ آپ ایک سال بھی اگر دن رات نماز پڑھیں گے، نفل نماز پڑھیں گے، یا
آپ روزانہ جو ہے 1 سال تک کے جو ہے آپ روزہ رکھیں گے، 5 دن روزہ نہیں رکھنا ہے رمضان شریف کے علاوہ، رمضان شریف کا پورا روزہ تو رکھنا ہی ہے، یعنی نفل روزہ جو ہے آپ 11 مہینے میں 5 دن آپ کو نہیں رکھنا ہے، 11 مہینہ نفل روزہ رکھ لیجئے۔ اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں، تو آپ اتنی نیکیاں نہیں جمع کر سکتے ہیں جتنے کی جنازے کی نماز پڑھ کر کے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ تو چند گھنٹوں کا مسئلہ رہتا ہے، اور چند گھنٹوں کا مسئلہ رہتا ہے جنازے کی نماز سے لے کر کے دفن تک جو ہے دیکھا جائے تو 3-4 گھنٹہ بہت زیادہ ہے، 3 گھنٹہ سے 4 گھنٹہ بہت زیادہ ہے، ورنہ 2 گھنٹہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جنازے کی نماز سے لے کر کے دفن تک جو ہے وہ 2 گھنٹہ کافی ہے۔ بہرحال 2 گھنٹہ لگے 3 گھنٹہ لگے، یہ وقت جو ہم دیں گے جنازے کی نماز کے لیے اور دفن میں شرکت کے لیے جو ہم وقت دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور مرنے والے شخص کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مجمع ہوگا، اچھی نیت سے ہم چکے جا رہے ہیں، اچھی نیت سے جا رہے ہیں، ارادہ ہمارا نیک ہے جی، اچھی نیت سے ہم جنازے کی نماز میں شرکت ہماری ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی خیال فرما کر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ نیت ہماری گڑبڑ ہے تو پھر جب ہمیں نہیں ملے تو اسے کیا ملے گا؟ تو بہرحال نیت جو ہے درست کر کر کے جنازے کی نماز میں جائے اور پڑھے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ کئی ایک مرتبہ بتا چکا ہوں، عورتیں تو جا نہیں سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اگر آپ سنتی ہیں اعلان میں جو ہے کبھی بھی سننے کا موقع ملتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ کے گھر سے جو ہے مرد صورت میں جو ہے اگر وہ جا سکتے ہیں تو ان کو جو ہے تیار کرے، ان کو جو ہے ترغیب دلائے، ان کو بتائے کہ بھائی آپ جائیے جنازے کی نماز کے لیے، کمانا تو ڈیلی ہے، کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کل نہیں جائیے گا، بلکہ کمانا روز روز کوئی آدمی تھوڑی مرتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے عورتیں جو ہے ذہن سازی کرتی ہیں اور اپنے مردوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے لڑکوں، اپنے شوہر کو یا اپنے دیگر دوسرے رشتہ دار جو گھر میں ہیں مرد صورت میں، اگر ان کو وہ بھیجتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں یقین کے ساتھ بولتا ہوں کہ انہیں بھی جنازے کی نماز پڑھنے کا اور اسی طریقے سے مٹی دینے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں ان کو عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی نیک کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرنا گویا کہ ایسا ہے گویا کہ اس نے وہی کام کیا۔ تو آپ اگر کسی بھی نیک کام کی طرف کسی کی آپ رہنمائی کر دیتے ہیں یا کر دیتی ہے تو گویا کہ آپ نے وہی عمل کیا جو اس نے کیا۔ تو بہرحال اس حدیث کے روح سے عورتوں کے لیے جنازے کی نماز تو ہے نہیں کہ وہ جنازے کی نماز میں جائے، جنازے کی نماز پڑھے، مٹی دینے کے لیے جائے، مٹی میں شریک ہو، لیکن اگر وہ تھوڑی سی جو ہے محنت گھر میں کر لیتی ہے، تھوڑی سی کوشش کر لیتی ہے اور اپنے مردوں کو جو ہے، مردوں میں سے کسی کو یا گھر کے سب لوگوں کو، جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کی ذہن سازی کرتی ہے اور ان کو تیار کر کے جنازے کی نماز میں بھیج دیتی ہے، تو انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ بولتا ہوں انہیں بھی جنازے کی نماز بغیر پڑھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں ہی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے، سمجھ کر کے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، جو بات کہی سنی گئی ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔